أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ الانعام کی 6 آیاتیں سمجھیں گے. سورہ الانعام میں سے شیخ صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر احکام سے متعلق 6 آیتوں کا ذکر کیا ہے. آج ہم انشاءاللہ ان 6 آیتوں کو سمجھتے ہیں. سورہ انعام کہتے ہیں چوپائے کو. جانور کو انعام کہا جاتا ہے، ایسا جانور جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں. اس لیے کہ اس سورت کا نام اس لیے انعام پڑا ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ ان کا کھانا کیا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اور اس لیے بھی کہ مکے میں کچھ لوگوں نے، کفار نے یہ کیا تھا، جو حلال جانور ہیں ان کو بھی اپنے طور پر حرام قرار دیا تھا. وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مرد حضرات کے لیے ہیں، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے. فلاں جانور فلاں بت کے نام سے ہیں، اس کا کھانا، اس پر سواری کرنا، اس کے اوپر سامان لاد کر دوسری جگہ لے جانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. وہ اپنے طور سے بنا لیے تھے جانوروں کے سلسلے میں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کچھ احکامات بیان کیے ہیں جانوروں کے سلسلے میں، اس لیے اس کا نام انعام پڑا ہے. یہ سورہ نزول کے اعتبار سے اس کو مکی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. لیکن 6 ایسی آیتیں ہیں جو مدنی ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں سے لے کر جو باقی 6 آیتیں ہیں یہ مدنی ہیں. اس کے اندر 165 آیتیں ہیں. اسی طرح اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں، اس سورت کی کتنی اہمیت ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک قول ذکر کروں. سنن دارمی کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام قرآن مجید کا لب لباب ہے. لب لباب کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی اصل چیز، مغز. یہ قرآن مجید کا مغز ہے یہ سورۃ الانعام، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید، نبوت، عدل الہی، اللہ رب العالمین کس طرح سے انصاف کرتا ہے، اسی طرح آخرت کی کچھ باتیں، عقائد باطلہ، جو باطل برے عقائد ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بہت ساری باتیں اکٹھا کر دی ہیں. اس لیے یہ سورہ بہت ہی اہمیت اس کو حاصل ہے. اب آئیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو آیت ہے اس سورت میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 108. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کہا کہ لوگوں، تم ان چیزوں کو، ان معبودوں کو مت گالی دو جن کی کفار عبادت کیا کرتے ہیں، جن کی دوسرے لوگ عبادت کیا کرتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوگا؟ فیسب اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو دشمنی میں اور بے علم کی وجہ سے گالی دینے لگیں گے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ادب سکھلایا ہے کہ ہم جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ لوگ جن چیزوں کی عبادت کیا کرتے ہیں یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ اس کی عبادت کرنا غلط ہے. ہمارے پاس سے ہم اس کی دعوت کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، لیکن اس کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم
ان کے معبودان جو باطلہ ہم کہتے ہیں اس کو برا بھلا کہیں، گالی دیں، ایسا کہنا اور کرنا یہ گویا کہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم دوسرے معبود کو گالی دیں۔ اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے اس لیے منع کیا، جیسا کہ ہم نے وجہ معلوم کیا، کہ لوگ دشمنی میں آ کر اور نہ علم ہونے کی وجہ سے گالی دیں گے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں، صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے رد عمل میں، ریاکشن میں لوگ بڑی بڑی غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے بتلائی کہ کہا کہ کبائر گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو لعن و طعن کرے، لعنت بھیجے والدین پر۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو لعنت بھیج سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی اور آدمی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ گالی اپنے والدین کو بھی گالی وہ دیتا ہے، تو کہا کہ گویا کہ اس آدمی نے اپنے والدین کو گالی دینے پر آمادہ کیا۔ تو کہا ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر علماء اکرام نے ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے، کہا جہاں بڑی برائی کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہو، کوئی بڑی برائی کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہو تو وقتی طور پر چھوٹی جو نیکی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی آدمی کوئی برائی کر رہا ہے تو ہمیں یقین ہے یا تو ڈر ہے کہ اگر ہم اس کو روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے اس کے اوپر یعنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے گناہ کا کام ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وقتی طور پر کہا کہ چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں واقعہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تاتار کا دور تھا، تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ شراب کے نشے میں لت پت تھے، شراب پی رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم ان لوگوں کو روکیں گے اس برے کام سے۔ انہوں نے کہا جواب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ ان لوگوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ نشے کی حالت میں نہیں رہیں گے، نارمل حالت میں آ جائیں گے، بڑا فساد مچائیں گے لوگوں کے درمیان۔ تو وقتی طور پر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو روکنے کی وجہ سے بڑی اگر غلطی اور بڑی برائی آنے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کا مظاہرہ کرے۔ یہ ایک مسئلہ علماء اکرام نے اس سے استنباط کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو آیت ہے سورہ انعام میں سے آیت نمبر 118 118، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم ایسے جانوروں کا گوشت کھاؤ جن پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس کے سبب نزول میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں جاءت اليهود الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا انا ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل اللہ، کہ یہ کیسی بات ہے؟ یہودی آ کر پوچھنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو وہ کھاتے ہیں جن کو ہم خود قتل کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مارتے ہیں، کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں کھائیں گے جن کو اللہ رب العالمین مارتا ہے؟ گویا کہ وہ موازنہ کر رہے تھے ہمارے مارنے اور اللہ کے مارنے کے ساتھ، چونکہ احکام آ چکا تھا کہ احکام آ چکے تھے کہ جو جانور خود مر جائے اس کو نہیں کھانا چاہیے، موت اور حیات تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہیں ایسا لگا کہ اللہ جب مار رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرات اس آیت سے علماء اکرام نے ایک مسئلہ بتلایا ہے کہ وقال عطا في هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب والذبح وكل مطعوم، کہا کہ ہر وہ چیز جس کو ہم پینے اور کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں، اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔
اس کے بعد کچھ اور آیتیں ہیں، الحمدللہ ہم نے اس کی تفصیل اس سے پہلے معلوم کر چکے ہیں. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم، یہاں تک کہ الا ما اضطررتم الیہ تک، یعنی آدمی جب پریشان حال ہو، مجبور ہو، اس وقت آدمی کے لیے جو حرام جانور ہیں وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں. اس کے بعد آئیے آیا نمبر 121 ہے 121. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ لوگوں تم ایسے جانوروں کو استعمال نہ کرنا جن پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا ہے. پہلے تو ہم نے معلوم کیا جن پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے وہ ہم کھائیں. یہاں منع کیا جا رہا ہے جن پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا ہو ان کو نہ کھاؤ، کیونکہ یہ فسق ہے، یہ گندگی ہے. علماء اکرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی بتلائی. فرمایا کہ بھول جانے کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کا نام اگر لے کر کسی نے ذبح کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے. یہ پہلی بات ہے. ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلم کے علاوہ کئی غیر مسلم کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. ان میں سے لیکن جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ ہم نے معلوم کیا اس سے پہلے کہ ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اس معاملے میں ایک ہے کہ جس طرح سے ہم غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کرنے کو حرام مانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ بھی غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کرنے کو حرام مانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ ہم یہود اور نصارہ کے ذبیحہ کو کھا سکتے ہیں. اب یہاں جو ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی مسلم ہے لیکن اس نے ذبح کیا اللہ کا نام نہیں لیا، بس ایسا ہی ذبح کر دیا، تو کیا اس وقت اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ. اگر کسی نے بھول کر ہی نام نہیں لیا تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ علماء اکرام نے اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے. کہا کہ مسلم ہونے کے باوجود اگر اس نے نام نہیں لیا گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے عمدن چھوڑا ہے اللہ کا نام، یعنی جان بوجھ کر چھوڑا ہے یا بھول کر چھوڑا ہے. اگر اس نے بھول کر چھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اس نے عمدن چھوڑ دیا ہے تو ہم اس کا کھانا درست نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے جو صحیح بات ہے وہ آپ کو پیش کروں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی بھی تفسیر بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، دونوں صورتوں میں حلال ہے، خواہ وہ اللہ کا نام لے یا عمدن چھوڑ دے. مسلمان ہونا کافی ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کا نام چھوڑ دیا یا تو پھر بھول کر بھی چھوڑ دیا تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں فاسق کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو کہا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا تو وہ فسق ہے، اور یہاں اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن مسلمان ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کو آدمی اس کا گوشت استعمال کرے. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی ہمیں اس بات کی تائید ملتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ قالت للنبی انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یأتوننا بلحمان لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا فقال سمو انتم وکلو. کہا کہ اس عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہدیہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا نام لیا ہی یا نہیں لیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو انتم وکلو، بس اللہ رب العالمین کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. تو اس سے علماء اکرام نے استنباط کیا ہے اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے لیکن مسلمان ہی اتنا پتہ ہے تو اس کا کھانا جو ہے درست ہے. اگر ہم یہ لازم قرار دیں گے کہ نہیں اگر نام لیا ہے تبھی کھائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم بہت سارے دکانوں میں جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں، مرغی وغیرہ وغیرہ، ہر مرتبہ تو ان کے لیے پڑھنا
یعنی جو ہے آسانی بات نہیں ہے، لیکن علماء اکرام نے ایسے موقع پر بھی ایک بات بتلائی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی دکان میں بہت سارے جانور ذبح کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ایک مرتبہ اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو اس کے لیے کافی ہے، بار بار اگر نہ بھی پڑھے تو چلے گا۔ اس کے بعد آئیے حضرات ہمارے ساتھ آیا نمبر 141 ہے 141۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اس آیت کے ایک ٹکڑا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب پھل توڑا جائے اور کھیتیوں میں سے جب کاٹا جائے، کھیتی کو کاٹا جائے، اس وقت کیا کرو، تم اس میں سے کچھ غریب اور مساکین کو بھی دے دو۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے یا محکم ہے، یعنی اس آیت کا جو عمل ہے وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو کہا کہ اس آیت کا حکم اگر یہ ہم بتائیں کہ یہ جو صدقہ ہے، جو لازم صدقہ ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے، تو یہ اس آیت کا حکم باقی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، یہ جو ہے جب زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ مکی ہے اور مکے میں زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں کی گئی تھی، تو کہا پھر کیسے یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہوگی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا کہ ان علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے جو ہے نفل صدقہ کے بارے میں ہے، کہ جب آدمی پھل توڑے اور کھیتی کاٹے اس وقت اگر مساکین آ جائیں تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ کچھ دے دیں، اور اس وقت یہ لازم بھی تھا کہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت لازم بھی تھا اپنے طور پر حالات کو سامنے رکھ کر آدمی مساکین اور غربا کو کچھ دے دیں، یہ اس وقت لازم تھا۔ لیکن جب زکوٰۃ لازم ہوئی، زکوٰۃ فرض کر دی گئی تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ نہیں، یعنی دوسرے علماء اکرام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ نفل صدقہ سے اس کا تعلق ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے اپنے طور سے جو چاہے وہ دے دیں۔ جی ہاں، اگر اس آیت کا تعلق اگر ہم جو زکوٰۃ ہے، واجب زکوٰۃ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو کہا کہ عشر نکالنا پڑے گا۔ عشر یعنی 10واں حصہ، جتنا کھیتی کاٹنے کے بعد جتنی آمدنی ہو رہی ہے اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کس کے لیے؟ اگر آسمانی بارش سے یعنی کھیتی باڑی کر رہا ہے آدمی، اس کو ایکسٹرا اپنی محنت سے پانی استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، ایسی صورت میں آدمی کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر آدمی بور کے ذریعے سے پانی دے رہا ہے یا کسی اور طریقے سے پانی استعمال کر کے جو ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ جی ہاں، اس کے بعد آئیے حضرات، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، لوگو تم اسراف مت کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اسراف نہ کرنے کی بات بتلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے میں بھی کہیں اسراف نہ ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تھوڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ صدقہ و خیرات میں پھر کیسے اسراف ہوتا ہے؟ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آداب سکھلائے ہیں۔ صدقہ و خیرات ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ آدمی کے پاس ولولہ اور جوش اتنا آ گیا کہ جتنا مال اس کے گھر میں ہے سب لا کر وہ دے رہا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، ان کے مستقبل کا خیال نہیں کر رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس جتنا مال ہے میں اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نصف دینا چاہتا ہوں، آدھا دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ اجازت مانگتے رہے۔ انہوں نے جب کہا الثلث، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والثلث کثیر، ثلث یعنی 1/3، تو زیادہ سے زیادہ آدمی 1/3 حصہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، باقی اس کے پاس جتنا ہوتا ہے اپنے بال بچے اور بیوی وہ کے لیے وہ رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچے
دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ دے کر جاؤ اور وہ مضبوط رہے مالی اعتبار سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی صدقہ و خیرات میں بھی اسراف کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العالمین مسرفین کو پسند نہیں کرتا ہے، فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں، جب اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات میں بھی یہ خیال رکھنے کے لیے کہا ہے کہ اسراف نہ ہو جائے، تو وہ لوگ جو مال کو فضول خرچ کیا کرتے ہیں، بیکار خرچ کیا کرتے ہیں، لیکن مستقبل کا نہیں سوچتے، نہ اپنا مستقبل سوچتے ہیں اور نہ اپنے اولاد کا مستقبل سوچتے ہیں، تو وہ آدمی جو ہے وہ لوگ ان پر مواخذہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وہ بہت مشہور حدیث کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کچھ ایسے سوالات کریں گے جن سوالات کا جواب دیے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آدمی نے مال کیسے انکم کیا ہے، کیسے اس نے حاصل کیا ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اس نے کیسا خرچ کیا ہے۔ تو مال کمانے اور خرچ کرنے ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس آدمی سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آئیے حضرات ہمارے ساتھ یہ آخری آیت ہے، اس سورت کی آخری آیت جس کو شیخ نے فرمایا ہے، اس کے اندر بتلائی ہے، کہا اللہ رب العالمین نے قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ یہ آیہ نمبر 145 ہے۔ کہا کہ کہہ دو میں حرام نہیں پاتا ہوں، کسی چیز کو میں حرام نہیں پاتا ہوں جس پہ یعنی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وحی کی صورت میں، وحی کی روشنی میں میرے پاس کوئی چیز حرام نہیں ہے، الا یہ کہ کہا علی طعم یطعمہ، کہ یعنی کہ ایسا کھانا جس کو آدمی کھا رہا ہے، او دم مسفوحا، پہلے کہا مردار یا تو پھر بہتا ہوا خون، پھر اس کے بعد کہا او لحم خنزیر یا تو پھر یعنی خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اس کے بعد کہا کہ فَإِنْ او اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے، 4 باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو مردار اور ایک ہے خون، دوسرا خون، تیسرا یہ ہے کہ جی ہاں او دم مسفوحا او لحم خنزیر، سور کا گوشت، اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ علماء کرام نے فرمایا حرام چیزیں تو اور بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تو حرام اور بھی ہیں، تو کیا یہاں حصر ہے، کیا اتنی ہی چیزیں حرام ہیں؟ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے ایک لمبی فہرست بنا لی تھی حلال اور حرام کی اپنے طور سے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی چند جانور تھے ان کے پاس کہ یہ جو اونٹ کے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے جو ابھی پیدا ہونے والا ہے، جی ہاں اس کو تقسیم کر لیتے تھے، اگر یہ مرد ہے، اگر یہ مادہ ہے تو فلاں کے لیے ہے، جی ہاں، یا تو ہماری عورتوں کے لیے یہ حرام ہے، مردوں کے لیے یہ حلال ہے۔ اگر یہ جانور کسی بت کے نام سے چھوڑ دیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہو جاتا تھا۔ گویا کہ ان تمام فہرست کو بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمام چیزیں حلال ہیں، حرام کی فہرست میں نہیں ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ حرام کیا ہیں، اور علماء کرام نے بھی فرمایا کہ حرام بہت لیمیٹڈ ہیں، حرام بہت ہی لیمیٹڈ ہیں، لیکن حلال جو ہیں وہ ان گنت ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مؤمنوں پر، لوگوں پر ایک فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے بارے میں حرام کی چیزیں بہت کم رکھی ہیں لیکن حلال بہت ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ پرانی بات ہے ہمارے لیے کہ آدمی جب مجبور ہو جائے اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی صورت میں آدمی حلال یعنی حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ
کہ آدمی تجاوز نہ کر جائے، جتنی اس کو ضرورت ہے، جتنی یعنی استعمال کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے اتنا لے، اور تجاوز نہ کر جائے، اور ساتھ ہی ساتھ لذت حاصل کرنے کے ارادے سے اس کو استعمال نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی آدمی سے ایسی چوک ہو جائے، اس کو ایسی حالت پیش آ جائے، اس نے ایسا کر لیا، استعمال کر لیا، تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ بس انہی باتوں پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کی یہ چند آیتیں تھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سورہ الاعراف کی تفسیر معلوم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔